والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الهند بيد الله الصالحين إن الله درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا بشفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم واحشرنا في زمرتهم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا المهدي إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالق قسم وسيدنا محمد صاحب مرباط وسيدنا علي ولي الفقيه وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا علوي عم الفقيه وسيدنا عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه وإخوانه وسادتنا علوي وعلي بن الفقيه وإخوانهما وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدبيل والشيخ عبد الرحمن سقاف وأولاده وشيخ أبي بكر سكران وشيخ عمر المحضر وإخوانهما وشيخ عبد الله العيدروس وأولاده بكرة وإخوانه وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن شهاب بن شيخ أحمد شهاب الدين وسيدنا محمد بن حسن جمال الله وسيدنا محمد بن علي مولى عيديد وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأولاده وساداتنا عمر المحضر والحامد والحسين وإخوانهم وعيد بن حسين وسيدنا أكل بن سالم وأولاده وسيدنا عمر عبد الرحمن اللطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والشيخ عبد الله بن علوي الحداد وأولاده وإلى روح صاحب الحضرة سيدنا الإمام العرف الله الحبيب عمر بن عبد الرحمن البر الجلاجل وتلميذه الإمام الشيخ عبد الله بن أحمد سودان الدواني وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه وإلى الحبيب محمد وعمر بن زين بن سميد والحبيب أحمد بن عمر بن سميد والحبيب حامد بن عمر والحبيب طاهر وعبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ علي الدروس والحبيب أحمد بن عيدروس علي الدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن الحبيب علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيد وابن الحبيب عبد محمد بن سالم وابن الحبيب علي بن مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد والحبيب عبد الله بن عمر بن احمد بن شيخ وقر بن سالم وابن الحبيب عيدروس وهو اخوانه والحبيب عبد القادر وعلي وطه وعلي وامنه والحبيب بشير بنت عبد الله بن محسن والحبيب عيدروس بن احمد بن شيخ وقر بن سالم والحبيب عبد الله بن محسن بن شيخ بن سالم والحبيب حسن بن احمد الهدار والحبيب حسن بن محمد المحضار والحبيب عبد الله بن عمر شاطر وابن الحبيب حسن والحبيب سالم واخوانهما والحبيب أحمد بن محمد المحضار وابن الحبيب مصطفى والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن الحبيب محمد بن الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي والحبيب أبو بكر عطاس حبشي وابن الحبيب عبد الله والحبيب أحمد بن الحداد والحبيب القادر بن أحمد سقاف والحبيب محمد بن عبد الله الهدار والحبيب إبراهيم بن زين بن سميد والحبيب علوي بن عباس المالكي وابن الحبيب محمد والحبيب عمر وعبد الرحمن الجبري إخواني والحبيب هدار بن محمد الهدار والحبيب يحيى بن عبد البر والعدروس والحبيب محمد بن أحمد شاطري والحبيب محمد والحبيب صالح موسى الحامد جعفر بن شيخان علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد هادي الهدار والحبيب محمد بن حسين بن جبر الله حميد والحبيب علوي بن احمد الغامري والحبيب احمد بن عمر الدروس والحبيب عمر وابنه الحبيب ادروس بن احمد والحبيب عبد الله بن عمر الهدار والحبيب محمد بن عبد الله محمد بن احمد المحضار واولاده وجميع اموات هذه البلد والحبيب والشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا على ابي علوي والشيخ سعيد العمودي والشيخ سالم بن فضل والشيخ علي محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحج وشيخ محمد خان طاهر وابن الشيخ ظاهر وشيخ عبد الرحمن بن ابراهيم بن حسن وشيخ احمد بن محمود وثم الى روح ووصولهم وفروعهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأموات هذه البلدة وأهلنا ومشايخنا ومعلمين جميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة بسر الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء المستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا تقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى ما لا فيها دائمة تامة بسر الفاتحة. الفاتحة ببركة هذه الحضرة الشريفة وهؤلاء سند الأنجاب أن الله يصلي الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة
هنيئا مريئا نافعا واترك فيه الخير والبركة ويعجل بها ويصلح ساد العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الخلل أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات والمحن ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن ويطل عمرنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع شريعته والاهتداء وبه وبسلفنا الصالحين وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم وسؤله معمولا لا يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة الشريفة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكامل حسن السابق وحسن الخاتم عند الموت في خير فافية وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. Alhamdulillah, pada hari ini yaitu tadi malam tanggal meninggalnya wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah dan anak daripada ibu daripada seluruh anak-anaknya Rasulullah kecuali Ibrahim. Rasulullah SAW punya 7 anak, 3 laki 4 perempuan, semuanya dari Sayyidatuna Khadijah kecuali Ibrahim dari istrinya Rasulullah yang bernama Mariyatul Qibtiyah, budak perempuan mantap punya perempuannya. Sayyidatuna Khadijah mempunyai keutamaan yang sangat besar yang tidak pernah diraih oleh perempuan dari mulai Sayyidatuna Hawa sampai hari kiamat. Apa keutamaan tersebut? Yaitu mendapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perempuan pun atau laki selain Nabi yang mendapat salam dari Allah kecuali Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Datang Sayyidina Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebentar lagi akan datang masuk ke kamarmu ini Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kalau dia masuk, sampaikan salamnya Allah kepada dia. Akhirnya begitu masuk, Sayyidina Rasulullah ngabarkan kepada Sayyidina Khadijah, kalau barusan datang Jibril kepadaku seraya membawa wahyu dan mengatakan bahwa Allah mengucapkan salam kepada kamu Sayyidina Khadijah. Maka Sayyidina Khadijah mengatakan Allahu wassalam wa ala Jibril salam wa alaika ya Rasulullah salam. Dan punya keutamaan banyak Sayyidina Khadijah. Di antaranya permintaannya Sayyidina Khadijah kepada Rasulullah tatkala beliau akan wafat, minta kepada Rasulullah untuk dikafani dengan jubah yang pertama kali dipakai oleh Rasulullah tatkala menerima wahyu di Gua Hira. Karena minta ke Rasulullah tidak 2 permintaan, ya Rasulullah, aku sebelum wafat ingin minta 2 permintaan kepada kamu. Katakan, katanya Rasulullah. Permintaan pertama, ya Rasulullah, kafankanlah aku dengan jubahnya kamu yang pertama kali kamu menerima wahyu dari Allah di Gua Hira. Yang kedua, tolonglah jaga putriku ini Sayyidah Fatimah Zahra lebih daripada yang lain. Sesungguhnya dia telah mengalami ini setelah bantu dengan abahnya Rasulullah SAW menghadapi gangguan-gangguan kufar Quraisy di kota Makkah. Itu antara keutamaan Sayyidah Fatimah Zahra sangat banyak. Rasulullah duduk dari mulai nikah sampai Sayyidina Khadijah wafat, duduk bersama Sayyidina Khadijah di rumahnya Sayyidina Khadijah selama 25 tahun. Kalau seandainya aja Rasulullah duduk sehari sudah cukup. Ini 25 tahun Rasulullah duduk di rumahnya Sayyidatuna Khadijah, dan rumah tersebut sampai sekarang ada tetap utuh, cuman tertutup inilah lantai keramiknya Masjid Haram Makkah. Dan Sayyidina Khadijah mempunyai keutamaan yang sangat agung beliau. Sampai beliau memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk medan dakwah. Hatta kufar Quraisy kalau ingin ganggu Rasulullah dan di permulaan Islam, beliau mandang malu kepada 2, kepada aminya Rasulullah Abu Talib dan kepada istrinya Rasulullah Sayyidatuna Khadijah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Istri-istri beliau ada 11 orang. Istrinya Rasulullah ada 11. 9 meninggal setelah Rasulullah dan 2 meninggal sebelum Rasulullah. Yang 2 meninggal sebelum Rasulullah adalah Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah dimakamkan di mana?
di Ma'la. Semua istrinya Rasulullah dimakamkan di Madinah, 9 orang. Yang satu dimakamkan di Ma'la, Sayyidatina Khadijah. Yang satu lagi dimakamkan di antara Tan'im sama ada namanya Geryah Sarif, dekat dengan Tan'im, dia lebih dekat dengan Mekah. Namanya Ismail Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith itu Sayyidatina Maimunah bintul Harith dimakamkan di namanya Qaryah, kampung namanya Sarif. Di situ Rasulullah nikah dengan dia, dan di situ dia meninggal, dan di situ dimakamkan. Ya. Jadi kita ketahui istrinya Rasulullah berapa? 11. 9 meninggal setelah Rasulullah dan 2 meninggal sebelum Rasulullah. Ya. Mereka adalah paling mulianya perempuan. Paling mulia perempuan adalah istrinya Rasulullah SAW. Tidak ada lagi sudah. Karena Rasulullah tidak nikah dengan seorang pun kecuali dengan wahyu dari Allah, tidak dengan keinginan sendiri. Makanya semua istrinya Rasulullah ada pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna. Artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidak menikah dengan seorang wanita pun kecuali dengan perantara wahyu dari Allah. Dan seluruh istri Rasulullah adalah ibu dari seluruh mukminin dan mukminat sampai hari kiamat. Makanya dikatakan satu namanya teka-teki, bagaimana gambaran anak lebih tua dari orang tuanya. Anak umurnya lebih tua lebih muda daripada orang tuanya, yaitu siapa? Seperti Hafsah sama Sayyidah Aisyah. Dia berdua adalah ibu dari abahnya. Abahnya kan mukmin. Sedangkan Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah, jadi ummahatul mukminin, di antara mukminin abahnya dia sendiri. Begitu juga Sayyidatina siapa? Hafsah binti Umar bin Khattab. Akan ummul mukminin, di antara mukminin Sayyidina Umar sendiri. Makanya bagaimana gambarannya anak lebih tua daripada abahnya, ya, di ummahatul mukminin. Ayo. Yaitu dari segi tidak boleh ada yang menikahinya setelah wafatnya Rasulullah. Nah, wajib untuk dihormati dan diagungkan. Nah, adapun dari segi memandang khususiyatnya istrinya Rasulullah, tidak boleh ada orang yang menikah dengan istrinya Rasulullah setelah beliau meninggal. Itu khususiyatnya Rasulullah SAW. Berkhilaf sahabat yang lain, berkhilaf kaum muslimin yang lain. Tapi kalau Rasulullah tidak ada satupun yang boleh menikahi istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Ya. Adapun dari segi memandangnya atau berduaan dengannya dalam satu ruangan, maka hukumnya tidak boleh bagi yang bukan mahram dengannya. Ya. Biografi singkat istri-istri Nabi Muhammad SAW. 1. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah. Beliau dinikahkan oleh ayahnya sendiri, Khuwailid bin Asad. Ada yang mengatakan oleh saudaranya, yaitu Amr bin Khuwailid. Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid tatkala dia berumur 40 tahun. Sedangkan Rasulullah berumur 25 tahun. Rasulullah umurnya 25 tahun, Sayyidatuna Khadijah umurnya 40 tahun. Ayo. Dengan mahar 20 ekor anak unta. Sayyidatuna Khadijah. Jadi perbedaan siapa yang bayar mahar tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan yang bayar tersebut adalah amminya. Ada sebagian adalah bantuan dari beberapa amminya. Begitu ya. Sayyidatuna Khadijah melahirkan seluruh anak Rasulullah kecuali Sayyiduna Ibrahim. Jadi Sayyidina Khadijah ini sebelum nikah dengan Rasulullah sudah pernah nikah dengan 2 orang lelaki. Dengan suami pertama punya 2 anak, dengan suami kedua punya 2 anak, dengan suami ketiga yaitu Rasulullah punya anak 6. Jadi total anaknya Sayyidina Khadijah berapa? 10. Dari suami pertama 2, suami kedua 2, dan suami ketiga yaitu Rasulullah 6. Anaknya Rasulullah 7, yang 1 dari Mariyatul Qibtiyah. Ayo. Sebelumnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid adalah istri dari Abu Halah bin Malik, seorang warga Bani Usaid bin Amir
bin Tamim, sekutu Bani Abduddar, dan melahirkan Hindun bin Abu Hala dan Zainab binti Abu Hala. Sebelum diperistri Abu Hala, Sayyidatuna Khadijah adalah istri Atik bin Abid bin Umar bin Makhzum dan melahirkan Abdullah dan Jariyah. Bas. Jadi Sayyidatuna Khadijah adalah istrinya Rasulullah yang paling diagungkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah masih mengenang kebaikannya dia setelah beliau wafat. Pernah suatu hari Sayyidina Aisyah, saking seringnya Rasulullah menyebut Sayyidina Khadijah, itu Rasulullah Sayyidina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu telah diberi ganti istri yang lebih muda, lebih mulia." Katanya Rasulullah, "Wallahi ma abdalani khairan minha." Ya. Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia tatkala berumur 65 tahun di kota Mekkah. Yes. Ayo. Sahuna fi dunya, usuna fil ukhra.
besok libur karena ada undangan di Pondok Pesantren di Bakusari, dan hari Kemisnya semua diharap untuk hadir acara 40 hari Al-Walidah Bapak Syifa binti Abdullah bin Muhsin bin Syahwar bin Salim. Kita mulai jam 3.30 sore, jam 3.30 semuanya diharap. Dan untuk hari Jumat juga tetap ada azkar sholawat seperti biasa. Hanya untuk besok aja kita tidak ada undangan di luar di Pondok Pesantrennya Kiai Khalilullah Bakusari. Al-Fatihah wa habibina Rasulillah Muhammadun Abdullah summa al-arwah abahi wa ikhwanil anbiya wa summa al-jami' ahli bait rasul jami' ashab rasul jami' sadatina Abi Alawi, khususan ila Sayyidah Khadijah al-Kubra wa abiha wa ummiha wa usuliha wa furu'iha, summa ila Sayyidina Khadijah bin Rasulillah, summa ila Sayyidina Fatimah Zahra wa ikhwana wa akhawatiha, summa ila Sayyidina Hasan al-Husain Ali bin Muhammad al-Baqir Jabir as-Sadiq, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Talib wa usulihim wa ubrihim an-nadhir riyadil jannah, summa ila sahib al-hadar wal-maqam Sayyidina al-Imam al-Billahi Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Syahwar bin Salim wal Habat al-Haq bin Syahwar bin Salim wa Idil Abdullah bin Syahwar Abdullah bin Husain wa ila rahmi Abdul Qadir bin Taha min Ali bin Alwi amati wa usulihim wa furu'ihim, summa ila ruh walidina walidikum wa amwatikum muslimin an Allah yataghashshahum birrahmah wa yaj'al qabrahum rawdah min riyadil jannah. Sirrul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا رب.